اگر تم یہ ویڈیو رات کو دیکھ رہے ہو تو ایک بات یاد رکھو، اپنے گھر کے باتھ روم کی طرف مت دیکھو، کیونکہ اسی رمضان کی رات نبیل نے بھی یہی غلطی کی تھی، اور جب اس نے دروازہ کھولا تو اندر کوئی نہیں تھا۔ کیا آپ نے کبھی رات 3 بجے باتھ روم کی لائٹ خود بخود جلتے دیکھی؟ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ ایسا صرف بجلی کی پرابلم کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن نبیل کے گھر میں جب لائٹ چلی گئی تو باتھ روم خالی نہیں تھا، بلکہ وہاں کوئی اور بھی موجود تھا۔ اگر آپ کے گھر کے باتھ روم میں آئینہ بالکل سامنے ہے تو یہ کہانی آپ کو ضرور سننی چاہیے، کیونکہ رمضان کی ایک رات نبیل نے آئینے میں کچھ ایسا دیکھا جو اس کے پیچھے کھڑا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا وہ چیز حقیقت میں نہیں تھی۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ باتھ روم میں آپ اکیلے نہیں ہیں؟ سحری کے وقت نبیل کو احساس ہوا، اور جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی کھڑا تھا۔ اگر آپ کے گھر کے باتھ روم کی ٹوٹی کبھی خود بخود کھل جائے تو اسے فوراً بند مت کریں، کیونکہ نبیل نے بھی یہی کیا تھا، اور جیسے ہی اس نے نل بند کیا اس کے کان کے پاس کسی نے سرگوشی کی۔ ہم ابھی گئے نہیں، تقریباً 2 بج رہے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، سحری میں بھی کچھ وقت باقی تھا۔ کراچی کے ایک پرانے گھر میں نبیل اکیلا جاگ رہا تھا، جبکہ گھر کے باقی افراد سوئے ہوئے تھے۔ اچانک اسے باتھ روم سے پانی ٹپکنے کی آواز سنائی، ٹپ ٹپ ٹپ۔ اس نے سوچا شاید نل کھلا رہ گیا، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ وہ تو کچھ دیر پہلے ہی باتھ روم کیا تھا۔ پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی، کیونکہ اسے یاد تھا کہ وہ نل بند کر کے آیا تھا۔ اور اس کے بعد ہی ایک عجیب واقعے کا آغاز ہوا۔ نبیل آہستہ آہستہ اٹھ کر باتھ روم کی طرف گیا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر مکمل خاموشی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ تھوڑا سا کھولا، پانی کی آواز اچانک بند ہو گئی۔ پھر اس نے لائٹ آن کی، کچھ لمحے دروازے کے سامنے کھڑا رہا اور دیکھا باتھ روم بالکل خشک تھا، نل بھی بند تھا۔ وہ حیران رہ گیا، نل بند ہے تو پھر پانی کی آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ فہد واپس اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن جیسے ہی وہ بستر پر بیٹھا باتھ روم کی لائٹ خود بخود جل گئی۔ فہد فوراً کھڑا ہو گیا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا امی، لیکن گھر میں سب سو رہے تھے، کوئی جواب نہیں آیا۔ اب اس کو اصل خوف کھانا شروع ہوا۔ اب نبیل کے ذہن میں ایک پرانی بات آئی جو کہ اس کے دادا نے ایک بار کہا تھا، رمضان میں شیطان قید ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو ہمیشہ آزاد رہتی ہیں۔ خوف سے نبیل کے ہاتھ ٹھنڈے ہونے لگے۔ کیا واقعی کوئی چیز باتھ روم میں تھی؟ نبیل دوبارہ باتھ روم کے پاس گیا، دروازہ اب مکمل بند تھا، حالانکہ اس نے تو کھلا چھوڑا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اندر سے ایک ہلکی سرگوشی سنائی دی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آہستہ آہستہ کوئی کچھ پھٹ رہا ہے۔ نبیل کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی، وہ دروازے کے بالکل قریب گیا۔ آواز اب واضح ہو رہی تھی، مگر عجیب بات یہ تھی وہ آواز انسانی نہیں لگ رہی تھی۔ اچانک باتھ روم کے اندر سے آئینے پر کچھ لکھا ہوا نظر آیا، جیسے کسی نے باپ کا انگلی سے لکھا ہو۔
नबील ने लाइट जलाकर देखा। आने पर सिर्फ 3 लफ्ज लिखे थे, ये मेरा वक्त। नबील फौरन पीछे हटा। उसे लगा शायद वो ख्वाब देख रहा है, लेकिन फिर बाथरूम के अंदर से पानी का नल खुद ब खुद खुल गया। पानी तेजी से बहने लगा। बाहर ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। आने में उसका अक्स भी बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि आने में उसके पीछे एक साया खड़ा था। नबील ने फौरन पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। जब उसने दोबारा आईने की तरफ देखा, साया आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रहा था और अचानक आईने पर एक और जुमला ज़ाहिर हुआ, तुमने हमें जगा दिया। अगली सुबह नबील ने यह वाक़या किसी को नहीं बताया, लेकिन उस रात के बाद घर के बाथरूम से हर रात 2 बजे पानी टपकने की आवाज़ आती है और आज तक किसी को नहीं मालूम वो आवाज़ किसकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगली कहानी में क्या होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज़्यादा खौफनाक होने वाली है।